بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ میرے نانا محمد یعقوب صاحب احمدی کی کتابوں میں کچھ خطوط ملے تھے۔ اس میں سے ایک خط حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی اور حیدرآباد کے مبلغ انچارج عبدالرحیم نیّر صاحب کا تھا، جو سید عظیم الدین صاحب کے نام آیا ہوا تھا، اور اس میں شاید چندوں کی تحریک تھی۔ دوسرا خط جو مجھے ملا تھا وہ میرے نانا محمد یعقوب صاحب احمدی نے قادیان کو لکھا ہوا تھا، جس میں اخبار بدر جاری ہونے پر اپنے نام ایک شمارہ جاری کرنے کے لیے اس میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، اور کسی وجہ سے وہ پوسٹ ہونے سے رہ گیا تھا۔ ہمارے نانا کی لائبریری جو ہے، جس میں جماعت کے علاوہ دوسری کتابیں بھی تھی اسلامی، وہ بہت بڑی لائبریری تھی، اور میرا جہاں تک خیال ہے سید عظیم الدین صاحب کی وفات کے بعد ان کے پاس کی کتابیں بھی نانا نے اپنے پاس لا کر رکھی ہوئی تھی۔ لیکن 1948 میں جب سقوط حیدرآباد ہوا اور ملٹری کارروائی کے ذریعے سے حیدرآباد پر انڈین یونین نے قبضہ کیا، تو اس وقت وہاں کے شرپسندوں نے گھر لوٹتے ہوئے ساری کتابیں راستے پر پھینک دی تھی، اور اس میں سے کچھ پھٹ پھٹ گئی تھی۔ اس وقت جو ہے میرے والد صاحب کو اریسٹ کر کے 3 دن جیل میں رکھا گیا تھا۔ جب وہ واپس آئے وہاں سے چھوٹ کر، تو انہوں نے جتنی کتابیں صحیح سالم تھی وہ ساری جمع کر کے ایک بڑی سی لکڑی کی صندوق میں رکھی تھی۔ جب میں اپنی شعور کی عمر کو پہنچا اور مجھے خیال آیا کہ جماعت کی کتابیں جو ہے دیکھوں، تو میں نے وہ کتابیں پیٹی میں سے ساری نکال لی، اور 2 الماریاں لکڑی کی تھی نانا کی، جس میں وہ کتابیں رکھتے تھے، اسی میں پھر سے میں نے ان کو جمایا، کچھ کتابوں کی بائنڈنگ وغیرہ کروائی، اور ان کی ایک لسٹ بنائی جو تقریباً 180 کتابوں کی لسٹ تھی۔ انہی کتابوں سے مجھے یہ خطوط ملے تھے۔ تو وہاں تک تو تاریخ کا میں نے بتایا تھا۔ میرے والد کا نکاح حیدرآباد میں جب خلیفۃ المسیح ثانی تشریف لائے تھے ان کے ہاتھ سے ہوا تھا، جو ایک اجتماعی نکاح تھا۔ اس کے بعد جب ان کی رخصتی ہوئی عثمان آباد میں، تو پھر 1940 میں میری بڑی بہن بشریٰ بیگم پیدا ہوئی، اور اس کے بعد 1942 میں میرے بڑے بھائی عبدالعظیم صاحب کی پیدائش ہوئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، میری والدہ ٹیچر لگ گئی تھی، تو ان کی ملازمت عثمان آباد سے قریب 20 کلومیٹر پر ایک گاؤں تلیا پور نامی، وہاں ان کی تقرری ہوئی۔ تو والد صاحب کو مجبوراً ظہیر آباد چھوڑ کر والدہ کے ساتھ رہنے کے لیے آنا پڑا۔ پھر چونکہ میرے والد نانا کے کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے وہیں جو ہے قیام کیا، اور وہ پھر عثمان آباد کے ہی ہو گئے۔ تو ہمارے سارے بھائی بہنوں کی پیدائش عثمان آباد میں ہوئی، اور یہیں پرورش ہوئی، اور والد اور والدہ نے ہماری جس طرح تربیت کی، تو پولیس ایکشن کے بعد یعنی 1948 میں جب حیدرآباد پر قبضہ ہوا انڈین یونین گورنمنٹ کا، تو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے تھے، جس میں میرے نانا بھی شہید ہوئے۔ ملٹری کے لوگوں نے گھر میں ہی ان کو گولی ڈال کر شہید کیا تھا۔ تب جو ہے والد صاحب ہی ذمہ دار رہ گئے گھر میں۔ میری نانی اور والدہ اور ایک جو ہے خالہ، یہ تھیں، اور 2 بچے، اور میرا خیال ہے اور 2 لڑکیاں ہوئی تھیں۔ اس طرح 48 کے بعد جو ہے عثمان آباد میں اکیلے احمدی میرے والد صاحب بچے تھے۔ قاضی برادری کے جو بہت سارے لوگ احمدی ہوئے تھے، اس میں جیسے کچھ شہید ہوئے، کچھ عثمان آباد سے ہجرت کر گئے، کچھ پاکستان چلے گئے، اور کچھ جو ہے خاموش ہو گئے۔ احمدیت سے انہوں نے برات تو نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو احمدی ظاہر کرنا بند کر دیا۔ تو
تو اکیلے والد صاحب تھے اور باقی سب چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو والد صاحب نے جو ہے ہمیشہ مرکز سے رابطہ رکھا. والد صاحب کو ایک شخص نے ان کے پیسوں کے معاملے میں دھوکہ دیا، تو اس کا بڑا صدمہ ان کو ہوا اور وہ بیمار ہو گئے. ان کی بڑی خواہش تھی کہ جب خلیفہ ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے ہیں تو ہم کو بھی پاکستان جانا چاہیے. تو وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے تھے جانے کے لیے، لیکن چونکہ والدہ کی ملازمت تھی، والدہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی. پھر جب والد صاحب بہت شدید بیمار ہوئے اور ان کو ٹائیفائیڈ ہوا اور ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی، تو والدہ نے ایک دن ان کو دلاسا دینے کے لیے کہا کہ جیسے ہی آپ تھوڑے سے صحت مند ہو جائیں گے ہم لوگ پاکستان چلے جاتے ہیں. یہ سنتے ہی وہ جو ہے بڑے خوش ہوئے اور وہ پھر جلدی جلدی روح و صحت ہوتے چلے گئے. اور پھر انہوں نے گھر کے سارے اسباب بیچنا شروع کیے. تو سارے برتن وغیرہ بک گئے اور سارا اسباب بھی بک گیا. اس کے بعد صرف گھر بکنا رہا تھا، اس کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے. اس دوران والدہ صاحبہ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ ہم لوگ یہاں اکیلی فیملی رہتے ہیں اور میرے شوہر کی خواہش ہے کہ ہم پاکستان شفٹ ہو جائیں، تو اگر حضور اجازت دیں تو ہم پاکستان شفٹ ہوتے ہیں. لیکن حضور انور نے جواباً جو خط لکھا اس میں کہا کہ آپ لوگ جہاں ہیں وہیں رہیں اور وہیں جماعت کی تبلیغ کریں. جب وہ خط والد صاحب کو والدہ نے بتایا، پھر ان کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا جانے کا، اور وہ گھر بکنے سے رہ گیا. تو میری خالہ کی بھی شادی جو ہے والد صاحب کے ایک پھوپھیزاد بھائی سے ہوئی تھی، عبدالکریم صاحب سے. وہ جب وہاں ملٹری کا ایکشن چل رہا تھا عثمان آباد میں، اس وقت وہ بھاگ گئے، کہاں چلے گئے ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا. بعد میں وہ لاپتہ ہی ہو گئے، یا شہید ہو گئے یا کہیں پاکستان چلے گئے یا کیا. وہ بعد میں انہوں نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا. اور اس زمانے میں میری خالہ کی ڈیلیوری ہوئی تھی، 3-4 دن کا بچہ تھا، اور بارشیں بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور ملٹری نے سارے مسلمانوں کو گھروں سے باہر نکال دیا تھا اور ایک میدان میں جمع کیا تھا. وہ بچہ ان کی گود میں بھیگتا رہا، وہ کب مر گیا ان کو پتہ نہیں چلا، وہ اسی لے کے گھومتی رہی. بعد میں میری خالہ کا جو ہے جب حالات ٹھیک ہونے کے بعد دوسرا نکاح جو ہے حیدرآباد میں سیٹھ محمد اعظم صاحب سے کروایا گیا. وہ بوڑھے انسان تھے. کچھ دن کے بعد ان کی وفات ہوئی تو پھر خالہ کو قادیان بھیج دیا گیا. وہاں ان کا نکاح ایک درویش حافظ علاء الدین صاحب سے ہوا. کہ حافظ علاء الدین صاحب سے ان کے 2 لڑکے اور 1 لڑکی ہوئی. اب یہاں ہمارے والدہ کے اور ان کے بیچ گھر کا جو ہے تقسیم ہونا تھا. تو گھر کی قیمت طے کی گئی. ہمارے ایک غیر احمدی ماموں عبدالواحد صاحب اس کو 1000 روپے میں لینے تیار ہوئے. تو والدہ نے ہماری خالوں کو 500 روپے دے کر کے اور اپنے حصے کے 500 اس طرح سے وہ گھر اپنے نام کر لیا. وہ گھر بنیادی طور پر ہمارے والدہ کے نانا کا تھا، چونکہ ان کو بھی نرینہ اولاد نہیں تھی. انہوں نے ہمارے نانا کو گھر داماد بنایا ہوا تھا. وہ ان کے نانا کے نام سے سیدھا ہمارے والدہ کے نام پہ گھر منتقل ہوا اور ہم مستقل طور پر عثمان آباد میں رہ گئے. ہمارے والدین کے 6 لڑکے اور 4 لڑکیاں، اس طرح 10 بچے رہے. بتاتے ہیں کہ ایک بچی جو ہے کم عمری میں فوت ہوئی تھی. تو بہرحال ہم سارے بھائی بہنوں کی تربیت جو ہے والدین نے اس طرح سے کی کہ ہم ہمیشہ احمدیت سے اور خلافت سے وابستہ رہے. والد صاحب کو تبلیغ کا بڑا شوق تھا. ان کی کوئی باقاعدہ اسکولی تعلیم تو کوئی نہیں تھی. استاد کے گھر رہ کر ہی انہوں نے اردو اور عربی سیکھی تھی. تو وہ سارا دن جو ہے تبلیغ کرنے کے لیے جو ہے نکلتے، خاتمی کتابیں پکڑ کر، اور لوگوں کے پاس بیٹھ کر انہیں پڑھ کر خود سناتے کتابیں. دوسرا ان کا طریقہ یہ تھا کہ اخبار بدر جب آتا تو دیوان خانے کا جو سڑک پر کھلنے والا دروازہ ہے اس کے سامنے بیٹھ کر وہ زور زور سے اخبار پڑھتے، اور باہر چبوترے پر کچھ لوگ آ کر سنتے بیٹھتے.
فجر کی نماز کے بعد وہ تفسیر کبیر پڑھتے تو وہ بھی بلند آواز سے پڑھتے، وہ سننے کے لیے بھی کچھ لوگ باہر جمع ہوتے۔ اس طرح سے وہ تبلیغ کرتے رہے۔ ان کے تبلیغ کا اثر یہ تھا کہ ان کی شہر میں بڑی عزت تھی، اور انہیں مولوی صاحب کہتے تھے لوگ۔ میرے نانا چونکہ ہیڈ ماسٹر تھے اسکول میں، اور اس زمانے میں ہندو مسلمان سارے جو ہے اردو زبان میں تعلیم حاصل کرتے تھے، تو ان کے شاگرد بہت تھے۔ ان کے ذریعے سے جو ہے کچھ لوگوں تک پیغام احمدیت پہنچا تھا۔ انہوں نے ایک ہندو لڑکے کو جو ہے ایڈاپٹ کیا تھا۔ اصل میں جب وہاں طاعون کی بیماری آئی تو ایک خاندان، ہندو خاندان کے والدین مر گئے اور 2 بچے زندہ رہے۔ اس میں سے ایک بچہ جو ہے 6-7 سال کا اور ایک 3-4 سال کا تھا۔ تو وہ دونوں بچے جو ہے نانا کے پاس آئے، اور بڑے بچے نے کہا کہ میں کسی طرح اپنا گزارا کر لوں گا، لیکن اس بچے کو سنبھالنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اس نے چھوڑ دیا نانا کے پاس۔ نانا نے اس کو اپنے بیٹے کی طرح پالا، لیکن اس کا مذہب نہیں بدلا۔ اس کا نام لکشمن تھا۔ ہماری والدہ وغیرہ اس کو بھائی کہتے تھے، لکشمن بھائی۔ وہ ہمارے گھر میں ہی بڑا ہوا نانا کے پاس۔ اس کی شادی بھی نانا نے اسی کے خاندان میں کروا دی۔ اور نانا جو ہے جب ملٹری نے گھر خالی کر کے باہر نکلنے کو کہا تو نانا نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ ملٹری والوں نے ان کو وہیں گولی ڈال دی۔ والد صاحب، والدہ اور نانی وغیرہ کو لے کر وہ باہر چلے گئے میدان میں۔ وہاں ملٹری والوں نے نوجوانوں کو الگ کیا، عورتوں بچوں کو الگ کیا۔ نوجوانوں کو اریسٹ کر کے وہ جیل میں ڈال دیا۔ پھر عورتوں بچوں کو 1 یا 2 دن کیمپ میں رکھ کر ان کو چھوڑ دیا۔ جب واپس گھر پہنچے تو نانا کی لاش چارپائی پہ پڑی ہوئی تھی، اور ان کا خون ابھی رس رہا تھا۔ اس کا مطلب وہ کافی دیر تک جو ہے زندہ رہے تھے، اور وہ اپنے ہاتھ پیر سیدھے کر کے چارپائی پہ لیٹے تھے، بازو میں قرآن کھلا ہوا تھا۔ تو وہ بعد میں ان کی تدفین باقاعدہ طور پر کی گئی۔ اس زمانے میں ہزاروں لوگ جو شہید یا قتل کر دیے گئے تھے، بہتوں کو تدفین نصیب نہیں ہوئی۔ ان کی لاشیں ویسی کھلی میں پڑی رہی، یا کچھ کو ملٹری نے جو ہے بڑے بڑے گڑھے کر کر ایک ساتھ کئی لاشوں کو ڈال دیا۔ لیکن ہمارے نانا کو جو ہے باقاعدہ ان کی تدفین عمل میں آئی۔ ان کی لاش لینے کے لیے بھی ملٹری والے آئے تھے، لیکن والد صاحب نے منع کیا کہ ہم خود کریں گے۔ تو نانا کی مزار جو ہے وہاں کے عام قبرستان میں بہت عرصے تک جو ہے والد صاحب نے اس کے نشان باقی رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیک۔